بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دعوت دیتی ہوں بہن امت المتین منتظمہ انتظامیہ شعبہ خواتین IRES کو کہ وہ آئیں اور آج مخصوص خواتین کی اس نشست میں درس قرآن بعنوان غیر مسلمانوں کو کیسے ثابت کریں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے پیش کرے۔ بہن امت المتین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیک ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة نساء رقم سورة 4 رقم الآية 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس نشست کی ناظم جلسہ بہن ارم رضوی، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو۔ آج کے اس سلسلہ واری درس قرآن کا عنوان ہے غیر مسلمان کو کیسے ثابت کریں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری زبان سے صرف وہی گفتگو نکلے جس سے کہ تو راضی ہو جائے، لیکن انسانی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑاتی ہوں کہ اے اللہ، اگر غفلت سے بھی کچھ تیری ناراضگی والی گفتگو ہو جائے تو تو مجھے معاف فرما دے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑ، اور کہنے اور سننے والوں پر اپنا رحم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے اس عنوان پر گفتگو شروع کروں، میں آپ تمام کو جو ہمارا یہ جو سلسلہ واری درس قرآن چل رہا ہے اس کے پچھلے دروس کے چند اہم نکات کی یاد دہانی کر دوں تاکہ ہم کو اس کا سلسلہ سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلا جو میرا درس قرآن تھا وہ تھا قرآن الحکیم کا علمی تعارف۔ اس عنوان کے ضمن میں ہم نے درس قرآن جو ہم نے شروع کیا اس کی اہمیت کو سمجھا، قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوئی الحمدللہ انشاءاللہ، اور ہم کو یہ موقع ملا کہ جس قرآن کا درس ہم سن رہے ہیں معلوم تو ہو کہ اس کا تعارف کیا ہے۔ دوسرا عنوان تھا وحی کی بنیادی قسمیں اور قرآن کی وحی کے آغازی حالات۔ اس عنوان کے تحت میں نے آپ تمام کو بتایا کہ وحی کی اقسام کیا ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اب اگر کسی کو اللہ کی طرف سے پیغام آنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو انسان کو اس کے ذاتی طور پر جو اس کے اچھے خواب ہے، جو نبوت کا 44واں 45واں 46واں اور 17واں حصہ ہے نبوت کا،
تو اچھے خوابوں کے ذریعے بھی اللہ ہم کو گائیڈ کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہم کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اور اچھے خواب ہم کو صرف امانت دار لوگوں کو اور جو لوگ علم والے ان کو سنانے چاہیے۔ اس عنوان کے تحت میں نے یہ بھی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کی جو وحی آئی اس کے آغازی حالات کیا تھے، کیسے آغاز، کیسے شروعات ہوئی، یہ تمام چیزیں میں نے اپنے پچھلے درس میں بتائی۔ اور جو تیسرا عنوان تھا میرے درس قرآن کا یعنی پچھلے ہفتے کا، وہ تھا قرآن کا محافظ اللہ پر کیسے۔ قرآن کی جو حفاظت ہے، قرآن کا جو محافظ ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسے ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں نے آپ تمام کو بتایا کہ سب سے پہلے قرآن کی جو حفاظت ہوئی ہے وہ لوح محفوظ میں ہوئی۔ اصل قرآن جو ہے لوح محفوظ میں ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور پھر قرآن کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہوئی ہے۔ اور پھر جب کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی وحی آتی تو صحابہ کو سناتے، صحابہ اسے یاد کر لیتے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازوں میں اسے پڑھ لیا کرتے، اور کئی صحابہ اسے لکھ لیا کرتے۔ مکمل قرآن لکھی ہوئی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تبھی ہو گیا تھا، یعنی کمپائلیشن، قرآن کو جمع کر دیا گیا اس کی ترتیب کے ساتھ، یعنی سورہ نمبر 1، سورہ نمبر 2، سورہ نمبر 3، تیسرا سورہ کون سا ہے، چوتھا سورہ کون سا ہے، اس کی آیت کون سی ہے، اس کی آیت کون سی ہے، یہ جو ترتیب ہے، ترتیب کے ساتھ قرآن کو جمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دور میں ہو گیا تھا۔ اب جو لوگ اعتراض لگاتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں قرآن کو جمع کیا گیا، تاریخی اعتبار سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک بات ہے کہ قرآن جمع کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف وہ جمع کی گئی قرآن کو مصحف کی شکل میں جمع کیا، پہلے سے جمع کر دی گئی قرآن مصحف کی شکل میں، یعنی 2 بائنڈنگز کے بیچ میں بک فارمیٹ پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کام ہوا۔ اور وہاں سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ اس کی جو نقل کی اس کو، یعنی اس کے ساتھ مصحف بنائے، 7 کاپیز بنوائی، اور ان 7 کاپیز میں سے ایک کاپی، ایک اس کا نسخہ اب بھی آج کی تاریخ میں بھی برٹش انڈیا میوزیم میں موجود ہے جو لندن میں ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے گویا کہ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے صرف لوح محفوظ میں قرآن کی حفاظت نہیں کی بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی قرآن کی حفاظت کی گئی۔ آج جو میرا عنوان ہے، غیر مسلمان کو کیسے ثابت کریں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ظاہر ہے یہ عنوان بڑا دلچسپ ہوگا، بہت ہی دلچسپ عنوان ہے، کیونکہ اس عنوان کے ذریعے ہم کو ایک موقع دیا جا رہا ہے غیر مسلمان کو بتانے کا کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت اور قرآن کا حق ادا کرنے کا موقع ہم کو مل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے غیر مسلمان تو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو اب ہم ان کو کیسے ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ قرآن سے ہٹ کر جو دوسری مذہبی کتابیں ہیں جس کو غیر مسلمان مانتے ہیں، اس کا تھوڑا علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ ہم ان کو ثابت کریں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہندوستان میں، یہاں تقریباً 80% ہندوز ہیں، اپنے آپ کو وہ ہندوز کہتے ہیں، ان کی اپنے دھرم کو، اپنے مذہب کو وہ ہندوازم کہتے ہیں، ہندو مت کہتے ہیں۔ تو ان کی مذہبی کتابوں میں وہ لوگ ویداس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ویداس کو وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور ویداس میں ان کے 4 اہم ویداس ہیں: رگ وید، اتھر وید، یجر وید اور سام وید۔ یہاں پر رگ وید کا ایک کاپی یہاں موجود ہے، تو وہ لوگ رگ وید کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور آج کل کے ہندو دوست احباب جو ہیں وہ لوگ بھگوت گیتا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں جو مہا بھارت کا ایک حصہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے یہودی اور عیسائی، یہودی مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ عیسائی مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ کل ملا کر وہ لوگ بائبل کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس میں تورات، زبور، انجیل ہے، یہ ان کا کلیم ہے۔ لیکن تاریخی اعتبار سے ایسی کوئی دلیل موجود نہیں کہ جو کتابیں قرآن سے ہٹ کر لکھی گئی یہ اس وقت لکھی گئی تھی جس وقت وہ نازل کی گئی۔
تورات تختیوں کی شکل میں آئی، تاریخ اعتبار سے ان تختیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ زبور اور انجیل، یعنی انجیل جب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی تھی، کوئی ایسی تاریخ اعتبار سے دلیل نہیں کہ جب کبھی عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تو ان کے صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے۔ اور اسی طریقے سے ہندو مذہبی کتابوں کے لیے بھی کوئی ایسی تاریخی اعتبار سے دلیل نہیں کہ یہ کتابیں اللہ کا کلام ہیں، یعنی خدا کا کلام ہے۔ اور قرآن سے ہٹ کر قرآن کے علاوہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، یہ اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، اور نہ اس کا کوئی دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل ہے کہ کس زبان میں وہ کتاب نازل ہوئی۔ جس طرح قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی، دوسری جو کتابیں ہیں مذہبی کتابیں کس زبان میں وہ نازل ہوئی، اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں۔ اور قرآن کے علاوہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان تمام میں آ چکی ہیں، جس کا انکار کوئی بھی غیر مسلمان بھی نہیں کرے گا، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہاں تبدیلی آ چکی ہے۔ اب قرآن الحمدللہ واحد مذہبی کتاب ہے جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے لوح محفوظ میں، اور جو قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کا معجزہ یہ ہے کہ 6 سال کے بچے سے 60 سال کے بوڑھے تک مسلمانوں میں ہزاروں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود ہے۔ یہ بھی اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے، اللہ کی جانب سے ایک ہماری مدد ہے، قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے کہ قرآن کی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہوئی، اور پھر اب بھی ہمارے درمیان کئی سارے حفاظ قرآن بھی موجود ہیں۔ اور قرآن کے اعتبار سے ایک بات ہم سب کو واضح طور پر ماننی ہوگی الحمدللہ کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہم سب مانتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ غیر مسلمان کو کہیں گے کہ قرآن آپ کے لیے بھی ہے، وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، تو ہم ان کو حکمتاً بتائیں گے کہ ان کی ہی مذہبی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ خدا صرف ایک ہے، وہ بالکل ایک ہے، وہ 33 کروڑ دیوی اور دیوتاؤں میں بٹا ہوا نہیں ہے، وہ 3 میں کا ایک نہیں ہے، وہ خالص ایک ہے، احد ہے، بالکل اکیلا ہے۔ آپ کی خود کی کتابوں میں جس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں، جو اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، اس میں خود یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے۔ تو کیوں نہ آپ ایسی کتاب کی طرف آئیں جس میں کوئی تبدیلیاں نہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی خالق کائنات اپنا تعارف دے رہے ہیں، کیوں نہ آپ ایسی کتاب کی طرف آ جائیں۔ تو اس طریقے سے ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے ہم ان کو ثابت کریں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں نے اپنے عنوان کو جملہ 3 حصوں میں بانٹا ہے کہ کس اعتبار سے ہم غیر مسلمان کو ثابت کریں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے تاریخی اعتبار سے قرآن اللہ کا کلام ہے، کیسے ثابت کریں گے۔ دوسرا منطقی اعتبار سے، یعنی لاجیکلی منطقی اعتبار سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور تیسرا سائنسی اعتبار سے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلا تاریخی اعتبار سے کیسے ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اس بات پر تو متفق ہیں کہ ہر کوئی یہ بس بات کو مانتا ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جو قرآن کے تعلق سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اعتراضات مستشرقین لگاتے ہیں وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کے لیے، اپنے مالی ضروریات کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو لکھ دیا۔ یہ ایک چھوٹا ایلیگیشن نہیں ہے، چھوٹا اعتراض نہیں ہے، کئی سارے غیر مسلمان یہ سمجھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں تاریخی اعتبار سے ہم اس اعتراض کو کیسے رد کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 610 عیسوی میں، یعنی جب وہ 40 سال کے تھے، سب سے پہلی بار ان پر قرآن مجید نازل ہوئی، اور 23 سال تک قرآن مجید الگ الگ اوقات میں مکمل نازل ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے، ان کا نکاح ایک دوہری بیوہ خاتون سے ہوا جو خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، جو اس وقت 40 سال کی تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نکاح ہوا قرآن مجید نازل ہونے سے قبل،
یعنی 15 سال قرآن نبوت کلیم کرنے سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی حالت بہترین تھی. کیوں؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک تجارت کرنے والی خاتون تھی, بزنس وومن تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ, ان کی مالی حالت بڑی اچھی تھی, بہترین تھی. تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ جس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ان کی مالی حالت گھٹنے لگی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, ریاض الصالحین کی روایت ہے, امام نووی جس نے اس کو شائع کی ہے, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 3 دن قبل گھر میں چولہا نہیں سلگایا گیا. کیوں؟ آگ نہیں سلگائی گئی. کیوں؟ کیونکہ پکانے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ عنہا ایک کھجور کو پانی میں ڈبوتے اور اسے چوس لیتے تاکہ اپنی بھوک مٹا دیں. صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 165 میں آیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال سے قبل ان کا جو زرہ تھا, یعنی جو شیلڈ کہتے ہیں جسے لڑائی میں جو کام آتا ہے, زرہ تھا, اس کو ایک یہودی کے یہاں رہن رکھا دیا. ان کے پاس اتنی مالی حالت ان کی گھٹی ہوئی تھی کہ اپنے زرہ کو انہوں نے رہن کے طور پر رکھا دیا. تو ان تاریخ اعتبار سے بس ثابت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کے لیے قرآن کو نہیں لکھا. اور لوگ یہ بھی اعتراض لگاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, بلکہ جب کبھی ان کے اوپر قرآن نازل ہوتی تھی جو کلیم کرتے ہیں, دراصل ان کی ذہنی حالت صحیح نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک. اگر ہم غور کریں گے اس بات پر, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, یعنی جو ہمارے ذہن کے تعلق سے جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ یعنی ہمارے ذہن کو جو لوگ اینالائز کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ کا ماننا ہے کہ جو کوئی شخص اپنی ذہنی طور پر وہ صحیح نہیں رہتا, سب کانشیس مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی ہم کو ہوش نہیں رہتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اتنا بڑا اعتراض انہوں نے محمد کے خلاف لگا دیا. سائیکالوجسٹ خود کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتا ہے, یعنی اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں ہوتی, اس کو ہوش نہیں رہتا کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے, تو ویسا انسان اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ کیا بول رہا ہے. اور سائیکالوجسٹ اس بات کا بالکل ہی یقین نہیں کریں گے کہ کسی کو شاید ایک بار ایسا ہوگا, 2 بار ایسا ہوگا. قرآن اگر ایک وقت میں مکمل نازل ہوتی تو اس بات کا کچھ جائزہ لیا جاتا, لیکن قرآن ایک وقت میں کہاں نازل ہوئی؟ 23 سال کے اس ڈیوریشن میں, کہ اس وقفے میں قرآن مجید الگ الگ اوقات میں نازل ہوئی. سائیکالوجسٹ اس بات کو تو نہیں مانیں گے کہ 23 سال تک کسی نے اپنی ذہنی حالت خراب رکھتے ہوئے وہ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. تو اس اعتراض کا بھی منہ توڑ جواب ہم کو مل گیا. اور لوگ جو غیر مسلمانوں میں جو مستشرقین ہیں وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, نعوذ باللہ, بلکہ قرآن کو بائبل سے انہوں نے لکھ دیا, بائبل سے نقل کر دیا اور کہا کہ اب دیکھو یہ قرآن ہے. اس کے ضمن میں وہ لوگ یہ اعتراض لگاتے ہیں, قریش بالخصوص یہ کہتے تھے, تاریخی اعتبار سے بات ثابت ہے کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض لگاتے کہ ایک جو اجمی تھا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاں پر وہ موجود تھے مکے میں, وہاں پر ایک دور مقام پر ایک رومی آدمی تھا, کافر تھا, اس سے انہوں نے قرآن مجید لکھ لیا. وہ عیسائی تھا اور اس کو بائبل آتی تھی, تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ اس انسان سے, جو رومی تھا, اس انسان سے انہوں نے بائبل لکھنا شروع کر دیا. بائبل لکھ کر اس کو کہا کہ اب یہ قرآن ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں کہ آپ کو یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب پڑھنا نہیں آتا تھا, اور نہ آپ کوئی کتاب اپنے سیدھے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے, یہاں تک کہ جو باطل پرست لوگ ہیں آپ پر شک کر لیتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کسی انسان سے باتیں سنتے, کیسے اسے لکھتے, جبکہ وہ ایک امی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اعتراض لگاتے ہیں کہ آپ نے کسی دوسرے شخص سے قرآن کو سیکھ لیا,
تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں اس کی زبان عربی نہیں ہے، جبکہ یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی۔ جب مستشرقین یہ اعتراض لگاتے ہیں کہ ایک رومی جو عیسائی ہے اس نے محمد کو قرآن مجید عربی میں سکھا دی ہے، اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک چائنا میں رہنے والا انسان انگلینڈ جا کر شیکسپیئر کو انگلش سکھا رہا ہے۔ اتنے اعتراضات وہ لوگ لگا رہے ہیں، اور ہم مسلمان اب چاہیے کہ ان کو ثابت کریں۔ یہ جو اعتراض ہے یہ بہت کامن ہے، بہت ہی عام ہے، ہم کو چاہیے کہ ان کو بتائیں۔ قرآن میں اس کے دلائل موجود ہے الحمدللہ۔ اب آئیے دوسرے میرے درس قرآن کے پہلو کو، جہاں پر ہم یہ غیر مسلمان کو ثابت کر سکتے ہیں منطقی اعتبار سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ منطقی، لاجیکل اعتبار سے، لاجیکلی یا منطقی اعتبار سے اگر ہم قرآن کو ثابت کریں تو اس کے لیے ہم کو تھیوری آف ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹو سمجھنا ہوگا۔ اس تھیوری کے مطابق اگر کوئی شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کو اگر کوئی جھٹلانا چاہتا ہے، جو شخص جھٹلانا چاہتا ہے اس کو دو کام کرنے ہوں گے۔ پہلے تو اس چیز کو جھٹلانے کے لیے بتانا ہوگا کہ یہ چیز کیسے جھٹلائی گئی ہے، یہ چیز غلط ہے، جو چیز کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں پہلے بتانا ہوگا کہ یہ چیز غلط کیوں ہے اور یہ ہے کیا، اور پھر اس چیز کا متبادل آلٹرنیٹو پیش کرنا ہے۔ اب اگر ہم تھیوری آف ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹو قرآن پر اپلائی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ تھیوری آف ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹیوز کو اگر میں مثال کے طور پر سمجھاؤں آپ کو، تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر میں آپ تمام کو کہوں کہ یہ جو بک ہے یہ بک نہیں ہے، یہ ٹیبل ہے، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ بک ہے اور یہ ٹیبل ہے۔ تو میری بات کو رد کرنے کے لیے پہلے آپ کو دو چیزیں کرنی ہوں گی، دو چیزوں کے معلومات رکھنے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ بک یہ ہے، بک کیسی ہوتی ہے اور بک کیسی دکھنے میں کیسی ہے یہ آپ کو معلوم رکھنا ضروری ہے، اور ٹیبل دکھنے میں کیسا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تبھی جا کر آپ لوگ مجھے جھٹلا سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرا دعویٰ غلط ہے۔ اسی اعتبار سے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ بتائیں اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے، اور اللہ کا کلام کیسے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم کو قرآن سے دلائل چاہیے۔ یہ قرآن تو ہدی للناس ہے، لیکن قرآن ہے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شمار مقامات پر کہتے ہیں۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 1 سے 2، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 113، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 6، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1 سے 3، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 1 سے 3، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 1، سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 1 سے 2، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 سے 80، اور سورہ انسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 23 میں۔ ان تمام مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب اس دعوے کو جھٹلانے کے لیے جو لوگ یہ دعوے کو جھٹلاتے ہیں تو ان کو چاہیے تھیوری آف ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹیوز کے مطابق دو کام کریں۔ اگر قرآن کو کلام نہیں مانتے تو بتائیے کہ پھر یہ قرآن ہے کیا، اور دوسرا اس کا متبادل پیش کریں، بتائیں کہ پھر قرآن اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے قرآن۔ یہ ہو گیا منطقی اعتبار سے سمجھانا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تیسرا جو پہلو ہے میری تقریر کا، میرے عنوان کا، وہ ہے سائنسی اعتبار سے غیر مسلمان کو کیسے ثابت کریں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سب سے پہلے ہم کو یہ جان لینا ہے کہ سائنسی اعتبار سے قرآن میں سائنس سے متعلق کتنی آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 6666 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں تقریباً 1000 آیتیں سائنس سے متعلق ہیں۔ ان آیتوں میں سے تقریباً 750 آیتیں سائنس نے اپروو کر دیا، کہہ دیا کہ ہاں یہ سائنس کے
سائنس کے مطابق ہے، یہ بات صحیح ہے قرآن میں. باقی کی جو تقریباً 250 آیتیں ہیں سائنس اس پر خاموش ہے، نہ کہتی ہے کہ آیت صحیح ہے اور نہ کہتی ہے کہ سائنس کے خلاف ہے، نہ سائنس کی تائید میں ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس خود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس یعنی سائنٹیفک ٹیکنالوجی میں ایسے ان کے کوئی مضبوط آلات موجود نہیں ہیں، ٹیکنالوجیکل انسٹرومنٹس موجود نہیں ہیں جس سے کہ ہم اس قرآن کی ان آیتوں پر ریسرچ کریں. اب سائنسی اعتبار سے کیسے ثابت کریں گے قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم فالسیفیکیشن ٹیسٹ پر غور کریں. سائنس میں اگر کوئی بھی چیز کو آپ ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، تو اس کے لیے سائنسی اعتبار سے چاہیے کہ اس کو فالسیفیکیشن ٹیسٹ اس پر آزمائیں. فالسیفیکیشن ٹیسٹ کیا ہے؟ جو کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کو جھٹلانے کی آپ ہر قسم سے کوشش کریں گے، اس چیز کو رد کرنے کے لیے، اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ ہر قسم کی کوشش کریں گے. اور جب وہ کوشش کامیاب نہیں ہوتی، جب معلوم ہو جائے کہ یہ چیلنج کے طور پر ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، تب جا کر اس کو سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر لیا جاتا ہے سائنس کی ہر اعتبار سے. اب قرآن پر اگر ہم دیکھیں گے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر فالسیفیکیشن ٹیسٹ پیش کیے ہیں. وہ کیسے؟ اگر ہم غور کریں گے قرآن مجید میں جو سورہ لہب ہے، سورہ نمبر 111 جو ہم پڑھتے ہیں، اس سورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جہنم کی آگ میں جلیں گے. ہم سب یہ سورہ پڑھتے ہیں اور بے شک اللہ نے یہ کہا. اس آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی دوزخ کی آگ میں جلیں گے، کا مطلب وہ لوگ کافر کی موت مریں گے. تاریخی اعتبار سے بات ثابت ہے کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی 10 سال تک وہ لوگ زندہ تھے. اگر وہ چاہتے کہ قرآن کو ثابت کریں کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو وہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے. اگر کلمہ نہیں پڑھتے، جھوٹے منہ ہی صحیح، دھوکہ دینے کی خاطر تو کلمہ پڑھتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اور اسی اعتبار سے ہم کو چاہیے کہ ہمارے غیر مسلمان بہنوں کو بتائے کہ قرآن واحد کتاب ہے، مذہبی کتاب نہیں ہے. مذہب کتاب تو ہے ہی قرآن، دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ لے لیجئے، وہ صرف قرآن ہے جس کی طرف سے یہ آئی ہے، جس کی جانب سے آئی ہے، اس نے یہ چیلنج کیا کہ اس میں سے کوئی غلطی نکال کر دیکھو. اگر ہم غور کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیات قرآن مجید میں بیان کی ہے، جس سے میں نے اپنے درس کی شروعات کی تھی، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ چیلنج کیا کر رہے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ میرے قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں برابر اختلاف ہوتے. کثیرہ، ایک اختلاف نہیں، کثیر تعداد میں اختلافات ہوتے. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو چیلنج کر رہے ہیں، دنیا کی کسی بھی کتاب میں کسی بھی آتھر کی طرف سے، کسی بھی لکھنے والے کی طرف سے چیلنج نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 88 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما یقولون افترا، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن گھڑی گئی ہے، کسی نے لکھ دی ہے. فَأَتُوا بِمِثْلِ الْقُرْآنِ، یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ اس قرآن کی طرح کوئی دوسری کتاب لے آئیں. اس کے لیے پورے انسان اور جن اگر مل کر بھی لانے کی کوشش کریں، یہ لوگ ہرگز نہیں لا سکتے. کیا چیلنج دیا اللہ نے؟ قرآن کی جیسی کوئی دوسری کتاب لے آؤ. کسی نے بھی اس چیلنج کو مکمل نہیں کیا، آج تک کسی نے نہیں کیا، اور تا قیامت تک کوئی کر ہی نہیں سکتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو بھی تھوڑا اور آسان کر کے بتایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 13 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأْتُوا وَعَشْرِ سُورَةٍ مِثْلِهِ، ان سے کہو ایک قرآن مکمل نہیں لا سکتے، 10 صورتیں قرآن کی صورتوں کی جیسی تو لے آؤ. اگر مانتے ہو، نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے، تم تو اس کی طرح کلام تو لے آؤ. صرف 10، اس میں 114 ہیں، تم صرف 10 لاؤ.
کسی نے بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کیا اور تا قیامت پورا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے اس چیلنج کو اور آسان بنایا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِي، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک سورہ قرآن کی صورت کی جیسا لے آؤ۔ کسی نے بھی نہیں کیا، کوشش کی، اپنے منہ کے بل گر گئے، ثابت ہی نہیں ہو سکا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو شک ہے، ریب ہے اس کلام پہ جو ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو پھر ان سے کہو کہ یہ لوگ قرآن کے ایک سورت کی جیسی کوئی ملتی جلتی سورت لے آئے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، قرآن کی سورت کی طرح ایک سورت لے آؤ، نہیں ہوا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، یہاں پہ مِن مثلی کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ سورہ یونس میں اللہ نے کہا قرآن کی سورت کی جیسی کوئی سورت لے آؤ، اس آیت میں اللہ کہہ رہے مِن مثلی مطلب قرآن کے سورے کے جیسا جو سورہ اس کے جیسا تو کچھ لے آؤ، مثال کی طرح تو کچھ لے آؤ۔ اور اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ کس کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو، اللہ کے علاوہ کس کی مدد چاہتے ہو لے لو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور تم یہ لا سکتے ہو اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا، اور تم ہرگز نہیں لا سکتے، ولن تفعلوا، تم لا ہی نہیں سکتے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اور ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اتنا بڑا چیلنج اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں 1400 سال قبل جو قرآن مجید ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کو آج تک کسی نے نہیں پورا کیا، آج تک کسی نے مکمل نہیں کیا۔ تو اس سے ہم غیر مسلمان کو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اب جو کچھ علم ہم کو قرآن حدیث کی روشنی میں مل رہا ہے، ہم یہ کوشش کریں گے ہماری اپنی استطاعت میں کہ ہم غیر مسلمانوں تک پہنچائیں اور ہمارے مسلمان ہونے کا حق انشاءاللہ ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔